السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ المعارج، آیات مقدسہ 29 تا 35 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی کہ جہنمی جہنم میں ضرور جائیں گے، اور سأل سائل بعذاب واقع، جس عذاب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ عذاب لازمی آئے گا، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، اور جو اس کا طے شدہ وقت ہے اس سے تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ لیس لہ دافع۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی بھی عذاب کسی کی ڈیمانڈ پہ نہیں آتا کہ یہ کفار مشرکین کہتے ہیں جی آج عذاب آ جائے تو آج ہی آ جائے گا۔ اللہ رب العزت زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق عذاب آتا ہے۔ اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک میرٹ ہے، وہ میرٹ اختیار کر لو، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ الا المصلین، الا سے استثناء کر دیا اللہ رب العزت نے۔ کل کے درس میں آپ عزیزوں نے یہ سنا کہ کون کون سے وہ اوصاف ہیں، میرٹ ہے، معیارات ہیں جس پر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے قرب کے بعد، اللہ کی رضا کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ آج اسی کے تسلسل میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون۔ سچی جماعت، مومن لوگ، حزب اللہ وہ ہیں جو لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرتے ہیں۔ سچی جماعت جو ہے وہ اپنی جتنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے انسان میں حیوانیت بھی رکھی ہے، وہ اس کا طبعی تقاضا ہے۔ اس میں جو حیوانی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، اللہ نے اس کے اندر اس کی طبیعت میں جو شہوت رکھی ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے، اور پورا کرنے کے لیے اللہ نے نظام دے دیا، آگے آ رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا
کہ وہ سچے لوگ، سچی جماعت، سچے قائدین، وہ اپنی ان خواہشات پہ، ان شہوت والی چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہیں، موجود تو ہے ان کے اندر۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، کتنا بڑا سماجی اصول ہے، الا علی ازواجہم، وہ اپنی ان خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، اللہ نے اس کا نظام بنا دیا ہے، اور وہ ہے نکاح۔ وہ اپنی بیویوں سے اپنی ان خواہشات کو پورا کریں، کیونکہ اللہ نے آگے سلسلہ نسل چلانا ہے، اور اس کے لیے ایک معاہدہ رکھ دیا جو نکاح کا معاہدہ ہے، الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا اس دور میں لونڈیاں ہوتی تھیں تو لونڈیوں کے ساتھ، وہ بھی بیوی کے قائم مقام ہے۔ فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ایسی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، یہ ایک دائرے میں رہ کے، حدود میں رہ کے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پھر نمایاں کر دیا، اہم چیزوں کو اللہ بار بار نمایاں کرتے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جس شخص نے بھی اس طے شدہ ڈسپلن کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کئی راستے تلاش کرتے ہیں لوگ، یہ جو دین سے دور ہے، جو برائے نام دیندار ہے، وہ کئی راستے تلاش کریں گے۔ اللہ نے ہر راستے پہ پابندی لگا دی، بیوی ہے، نکاح ہے، یا اس دور کے اعتبار سے لونڈی، اور وہ بھی ایک قسم کا نکاح ہے، طے شدہ معاہدے کے اندر ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں کہ لونڈی وہ طے شدہ معاہدے کے بغیر ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی راستہ شہوت پرستی کا وہ حرام ہے۔ اولئک هم العادون، حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں۔ اور صفت سنیے، والذین هم لاماناتہم، اور مومن لوگ، سچے لوگ وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے معاہدوں کی، راعون، پاسداری کرتے ہیں، ان کو نبھاتے ہیں، ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان 8 اصولوں میں حقوق اللہ، نماز ہے، اور تمام حقوق العباد ارشاد فرما رہے ہیں۔ تمام وہ سماجی معاہدات جو آپس میں کرتے ہیں، وہ ان کی پاسداری کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، امانت ہے تو خیانت نہیں کرتے، ذمہ داری سے پورا کرتے ہیں۔ وہ نجی معاہدہ ہو، یعنی گھریلو اعتبار سے میاں بیوی کا، اس کو عائلی اور فیملی معاہدہ کہنا چاہیے، یا آگے بڑھتے چلے جائیں گے، جو معاہدات ہیں یا امانتیں ہیں، یعنی ذمہ داری کس اعتبار سے بھی ہو، سب پورا کرتے ہیں۔ آگے سنیے صفت، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، گواہی دینے میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، بلکہ گواہی کے پیچھے اللہ رب العزت کی بالادستی، اس کا خوف اور رضا وہ سامنے رکھیں گے۔ قرآن پاک میں اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ آپ گواہی پر قائم رہیں۔ آپ کے والدین ہیں، کوئی بیٹے ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی عزیز و اقارب ہے، او الوالدین والاقربین، آپ گواہی دینی آپ کو پڑ گئی، سچی گواہی دینی ہے، 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اللہ رب العزت نے جب ان اوصاف کا آغاز کیا تھا
تو الا المصلین کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے، الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ پھر نمازی کون ہوتے ہیں، وہاں پر ہم نے کچھ گزارشات کی تھیں، اور تمام اوصاف جو حقوق العباد، سماجیات، سیاسیات سے تعلق رکھتے ہیں وہ ارشاد فرما کے پھر آخر میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ آغاز بھی نماز سے ہوا، اختتام بھی نماز سے ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان تمام اوصاف میں جو ٹاپ پہ صفت ہے مومنوں کی وہ نماز، کیونکہ نماز ہی ایسا ذریعہ ہے جو سب سے بڑا قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ کے خوف کا ذریعہ ہے۔ اور جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا، رضا آئے گی، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی مخلوق سے محبت ہوگی، انسان دوستی پیدا ہوگی۔ یہ سارے اوصاف اللہ نے ارشاد فرمائے، اور آخر میں فرمایا اولئک، یہ لوگ ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ جہنمی تھے جہنم میں جائیں گے، عذاب آئے گا، اور اگر عذاب سے بچنا ہے، دنیا میں بھی ترقی کرنی ہے اور آخرت میں بھی، تو اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنات میں ہوں گے، عزت سے ہوں گے، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی، وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان کو نوازیں گے۔ لیکن یہ عزم و ہمت سے کام کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایک پیچھے ارشاد فرمایا انسان کے بارے میں، ان الانسان خلق ہلوعا، وہاں پر یہ گفتگو ہوئی تھی کہ انسان کا جو مزاج ہے بظاہر وہ کچے دل والا ہے، جی کا کچا ہے، کام کرے گا شک سے کرے گا، لیکن سچی جماعت جب اللہ سے جڑ جائے گی تو اس میں عزم و ہمت پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا، صبر پیدا ہوگا، استقلال پیدا ہوگا، وہ جماعت آگے بڑھتی ہے۔ جب دنیا میں ترقی کرے گی میرے عزیزو، تو آخرت میں اس کو ترقی کیوں نہیں ملنی؟ دنیا میں بھی جنت، آخرت میں بھی جنت۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔